السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 49 سے ہم انشاءاللہ آیت نمبر 53 تک پڑھیں گے۔ اچھا، ہم پچھلے آیات میں ہم نے قرآن حکیم اور باقی جو بکس ہیں، جو باقی کتابیں الہامی کتابیں، ان کے بارے میں پڑھا تھا، اور فیصلے کی بات ہو رہی تھی کہ آپ نے اس کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے، آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی جو آج ہمارے علماء کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جہاد کی آیتوں کو چھپایا جا رہا ہے اور جو اصل دین ہے اس کو بیان نہیں کیا جا رہا۔ اچھا، تو اللہ نے کیا کہا؟ سب کے لیے ایک راستہ، ایک طریقہ بنا دیا۔ اگر وہ چاہتا تو ایک امت بنا دیتا، امت واحدہ، لیکن اس نے کس لیے یہ سب کچھ کیا؟ کہ تاکہ تمہیں آزمائے، اور کہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے، بس اب آگے ہمارا کیا کام ہے؟ نیکیوں میں ہم نے سبقت حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے امہ واحد کیوں ہے؟ تاکہ وہ آزمائے۔ اچھا، اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم نے نیکیوں میں سبقت لینی ہے، نیکیوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنی ہے، نیکیوں کے لیے آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، کوشش کرنی ہے، اور تاکہ کیونکہ اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، تم سب اسی کی طرف جمع ہوگے۔ اچھا، وہاں پہ کیا ہوگا؟ پھر وہ اختلاف جو ہمارے بیچ ہے، اس کے بیچ میں سارا فیصلے ہو جائیں گے، وہ ہمیں بتا دے گا کہ ہاں بھی آپ کہاں پہ اختلاف کر رہے تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ فیصلہ کیجئے، بینہم، درمیان ان کے۔ کس کو کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ حکم عام ہے سب کے لیے، کہ ہر کسی نے اگر فیصلہ، کوئی حاکم بن گیا، کوئی عالم ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی بھی ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی قاضی ہے، وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا، اس کے مطابق حکم دے گا۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور اس کے برعکس ہمارے تو جو ہے وہ جج صاحب ہیں، پتہ نہیں اب انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ آیات میں کیا لکھا ہوا یا نہیں، یا لائرز کو۔ وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ فیصلہ کیجئے، بینہم، درمیان ان کے، بما، اس کے مطابق جو انزل اللہ، اتارا اللہ نے۔ اب دیکھیں کتنی دفعہ یہ بات آ چکی ہے قرآن میں، بار بار ایک بات بار بار آ رہی ہے، اور مسئلہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ ہمیں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں یہ بات بھی آئی ہے۔ وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ فیصلہ کیجئے، بینہم، درمیان ان کے، بما، اس کے مطابق، انزل اللہ، جو اتارا اللہ نے، کیا؟ قرآن۔ وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ پیروی کیجئے، نہ اتباع کیجئے، تتبع، کہاں سے نکلا؟ تابعہ سے، روٹ کیا ہے اس کا؟ تابعین، تابعہ، اہواءہم، ان کی خواہشات کی۔ اہواء کہاں سے نکلا؟ میں نے یہ کر نہیں دیا تھا کل؟ اچھا سوری، ٹھیک ہے اوکے۔ اہواءہم، ان کی خواہشات کی۔ اہواء کس کی جمع ہے؟ ہوا کی، ٹھیک ہے۔ وَاحْذَرْهُمْ، اب بچیے، محتاط رہیے، الرٹ رہیے، حذر سے بچنا۔ أَن يَفْتِنُوكَ، کہ وہ فتنے میں ڈال دے آپ کو۔ یہ کہا کا اشارہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈائریکٹ جا رہا ہے۔ مراد کیا ہے فتنہ؟ یہاں پہ فتنہ سے کیا مراد ہے؟ پہلے آیا آزمائش، پھر آیا فتنہ سے مراد اللہ کے راستے سے روکنا، پھر آیا فتنہ سے مراد عذاب۔ مختلف کانٹیکسٹ کے حساب سے مختلف میننگز آ رہے ہیں فتنہ کے، جیسے کفارہ کے فتنہ نہیں کرتے ہیں۔ اس یہاں پہ کیا مراد ہوگا؟ یہاں پہ مراد ہوگا کہ وہ آپ کو روک دیں، مطلب آپ کو جو ہے نا وہ دین کی تبلیغ سے روک دیں۔
ام بعضی بعض اس سے ما جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے طرف آپ کے، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چوکنے رہیے، آپ الرٹ رہیے، آپ ہوشیار رہیے کہ جو ہے نا وہ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اس کو ہم بامحاورہ یہاں سے کریں گے، پڑھیں گے۔ آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجئے، ان کی خواہشات کی پیروی یا تابعداری نہ کیجئے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں، روک نہ دیں، بات کچھ اور کرے اور بات جو ہے وہ کچھ اور بن جائے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَعْلَمْ تو جان لیجئے انما کہ بے شک یرید اللہ چاہتا ہے اللہ ان یصیبہم کہ وہ پہنچائے انہیں ببعض ذنوبہم بوجہ بعض ان کے گناہوں، یعنی پہنچائے انہیں کیا؟ مصیبت، ببعض بوجہ بعض ذنوبہم ان کے گناہوں کے۔ مطلب کہ کیا ہے؟ مصیبت کب آتی ہے؟ ذنوب کس کی جمع ہے؟ ذنب کی، ذنبن کی۔ اور ذنب سے کیا مراد ہے یہاں پہ گناہ سے کیا مراد ہے کہ آپ اللہ کی حدود کو کراس کر رہے ہیں اور اللہ کی شریعتوں سے منہ موڑ رہے ہیں۔ جب انسان اللہ کی شریعت یعنی ذنوب کو اگر ہم لے کے چلیں تو گناہوں کو، جب انسان اللہ کی شریعت سے منہ موڑتا ہے گناہوں کی پاداش میں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پر مصیبتیں آتی ہیں۔ یہاں سے ہم اس کو ریلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ منہ موڑ لیں تو پھر آپ جان لیجئے کہ بے شک اللہ چاہتا ہے یصیبہم کہ وہ پہنچائے انہیں مصیبت، آپ بریکٹ میں کریں گے، ببعض ذنوبہم بوجہ بعض ان کے ذنوبہم ان کے گناہوں کے، وَإِنَّ كَثِيرًا اور اکثر ان میں سے، کثیرن بہت سے، من الناس لوگوں میں سے، لفاسقون البتہ فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اب بتا رہے ہیں، دیکھیں یہ آیت مطلب کس قدر ڈرانے والی بات ہے کہ لوگوں کی میجورٹی فاسق ہے، میجورٹی جو ہے وہ فاسق ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں اور جماعت زیادہ ہے، زیادہ کام اس کے ممبر زیادہ ہیں، اس کی تعداد زیادہ ہے تو وہ حق پہ ہی ہے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فاسق جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ قلیلا ما تؤمنون ایمان لانے والے کیا ہیں؟ تھوڑے ہیں۔ اللہ ہمیں تھوڑے لوگوں میں شامل کر لے، آپ بھلے ایک ہی کیوں نہ ہو، آپ اگر حق پہ ہیں، اگر آپ سنگل پرسن ہیں، کھڑے رہیں، ڈٹے رہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ نہ کہ آپ ادھر ادھر دیکھیں کہ جماعت کون سی زیادہ ہے، کون سی پارٹی کے لوگ زیادہ ہیں، شیطان کی پارٹی کے کہ کون؟ ہو سکتا ہے رحمان کی پارٹی کے تھوڑے ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اس نے جواب قوم بنی اسرائیل نے دیا تھا تو کتنے لوگ اٹھے تھے؟ پورا صحیح صیغہ بھی وہی آ رہا ہے، دو رجلانی، دو مرد اٹھے تھے اور انہوں نے یہ بات کی۔ اگر آج کے جو معاملات ہیں، اگر آپ کی چھوٹی سی جماعت بھی ہے اور حق پہ کھڑی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ فلاں اتنا فلاں اور ہم بالکل تھوڑے سے اور ہم کیا کریں، نہیں۔ حماس کتنی ہے؟ حماس کی تعداد کتنی ہے؟ تھوڑے ہیں۔ ابھی تو وہ کہتے ہیں ویسے ہم نے 30% نکالے، باقی 70 پڑے ہیں اندر، تھوڑی جماعت ہے۔ بے بہرحال وہ کٹ جوڑ ہوا پڑا ہے، ہندوؤں کا بھی، مسلمانوں کا بھی، اور ساتھ میں عربوں کا بھی، اور سب کا۔ اب پاکستانی بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ جماعت کی تھی اللہ تعالیٰ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مختلف آئے ہیں ڈیز، منتھ، ایئرز نہیں کہہ سکتے، مختلف منتھ اور ڈیز آئے ہیں کہ جس میں قومیں یا ملک تباہ ہو گئے اور وہ انہوں نے ہار مان لی۔ ہیروشیما یا جاپان کا واقعہ آیا اور یہ واقعات آئے، اس کے علاوہ ایک دو اور بھی ممالک ہیں، تو وہ انہوں نے ہار مان لی تھی، مطلب سرنڈر کر دیتے ہیں، یا تو جنگ جیت جاتا ہے بندہ یا ہار جاتا ہے۔ حماس ایک ایسی جو ہے وہ جماعت نکلی ہے، اس کے ساتھ اللہ کا مدد ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس پر برکتیں ہیں
کہ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ 7 اکتوبر، ابھی کیا چل رہا ہے؟ مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر اینڈ اکتوبر، ٹھیک ہے، 4 ماہ رہ گئے ہیں، 600 دن اوپر ہو چکے ہیں، 600 دن سے 100+ ڈیز ہیں، اور حماس کو ابھی تک اتنی چھوٹی سی جماعت کو پورا امریکہ مل گیا، فرانس مل گیا، جرمنی مل گیا، آسٹریلیا مل گیا، یہ سارے مل گئے اسرائیل کے ساتھ، اور ابھی تک حماس کو شکست دے دی ہے انہوں نے۔ کہیں آپ کو سنا ہو کہ حماس نے سرنڈر کر دیا ہے؟ ہینڈز اپ، سنا ہے کہیں؟ ابھی ریسنٹلی کل پرسوں آ رہی تھی پھر ویڈیو، انہوں نے جدعون، انہوں نے کہا داؤد، انہوں نے کوئی مطلب مجھے ابھی اس کا یاد نہیں آ رہا کہ داؤد علیہ السلام کے پتھر، جیسے داؤد علیہ السلام نے آپ کو پتہ ہے گلیل چلانا سکھائی تھی، سیکھی کہاں سے سیکھی؟ گلیل کے ذریعے ہی وہ جنگ ہوئی تھی، یعنی پتھروں کے ذریعے، تو وہ انہوں نے جدعون نام رکھا اپنا اس کا، یہ جو انہوں نے آپریشن کیا اسرائیلیوں نے، اور انہوں نے کیا کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس پہ انہوں نے رکھا، اور جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی دوبارہ آپریشن ہوا ہے۔ مسئلہ پتہ ہے کہاں پہ آ رہا ہے؟ وہ بچوں کو مار رہے ہیں، وہ حماس کو نہیں اس وقت، ٹھیک ہے لیڈرز ختم بھی ہوئے ہیں، جگہ لوگ شاید، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بزدلی کہاں دکھا رہا ہے؟ عورتوں اور بچوں پہ دکھا رہا ہے۔ 9 بچے کہاں کے شہید کر دیے، اب شوہر بھی شہید ہو گئے، ڈاکٹر عالم، یہ اس کی بزدلی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جیت گیا ہے، یہ اس کی ہار ہے، یہ اس کی بزدلی ہے۔ حماس نے تو ابھی بھی ہینڈز اپ، ابھی بھی سرنڈر نہیں کیا۔ تو یہ چیزیں ہیں، آپ چاہے ایک ہی ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے حق کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے نہیں کرنا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے، یعنی اکثریت کی بات، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، میجورٹی جو لوگوں کی ہے وہ فاسق ہے، یہ یاد رکھنا۔ میجورٹی کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ تعداد زیادہ ہو، ٹھیک ہے، وہ فاسق ہے، اور نیک اور بہترین لوگ تھوڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو چکنا کر رہے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان بن گئے، ہم نے بڑا دین حاصل کر لیا، اب بس اوہو، پھر وہن بیٹھ گیا دلوں میں، دنیا کی محبت بیٹھ گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کوئی نہیں کرنی، اور وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے الرٹ بھی رہنا ہے، محتاط بھی رہنا ہے، ورنہ کیا وہ کریں گے؟ آپ کو فتنے میں ڈال دیں گے۔ ہم فتنے میں ڈلے، پھر کیسے ڈلے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں، موبائل، ہمارے بچوں کو فتنے میں ڈالا اس نے، آج کیا نہیں موبائل پہ ہوگا، ایک کلک پہ ہر چیز جو ہمیں نہیں پتا وہ ہمارے بچوں کو پتا ہے، ایسا فتنہ ہے، اور کوئی بھی اس سے وہ نہیں ہے۔ آپ ایک جو آپ مطلب سنگل آپ ایک اسکرول کریں گے اور ایک ٹچ کریں گے تو آپ کے سامنے اور سے اور چیز کھل جائے گی، یہ بھی اتنا بڑا فتنہ ہے۔ تو ہم اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم ترقی کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم اور نیچے سے نیچے پستی اور گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کہ ہم نے ان کے نقش قدم پر ہم لوگ چلے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ افحکم الجاہلیت، افحکم الجاہلیت، کیا؟ پھر حکم، فیصلہ، الجاہلیت، جاہلیت کا، یبغون، وہ چاہتے ہیں، کون؟ یہی منافق۔ ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، من اللہ، اللہ سے، حکماً، فیصلہ کرنے میں، حکم کرنے میں، لقوم، واسطے اس قوم کے، یوقنون، جو یقین رکھتی ہے۔ اس کو ہم محاورہ یہاں سے پڑھتے ہیں، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا پھر لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اس کا پوچھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا، یعنی اب قرآن اور اسلام کے سوا سب کیا ہے؟ جاہلیت ہے۔ کیا یہ اب بھی روشنی
اور ہدایت کو اور اسلام کو چھوڑ کر جاہلیت کے متلاشی ہیں اور طالب ہیں، یعنی یہ کوشچن کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں اگر ہم پڑھیں، حدیث میں آتا ہے، ایک صحیح بخاری کی ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہو اور ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب ہو۔ سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص جاہلیت کا جو ہے نا وہ متلاشی۔ جاہلیت کے طریقے کون کون سے ہیں؟ ہم میں عام دیکھے جائیں، جہالت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جو فیشن ہے، جو بے پردگی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ نا تم جاہلیت کی طرح بن سور، وہ جو ایک آیت نہیں آتی، آئی تھنک سورہ احزاب کی، جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو، یہ اللہ تعالیٰ عورتوں سے فرما رہے ہیں، سورہ احزاب ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کیا یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہو۔ تو ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ پیچھے جاتے ہیں واپس، جس طرح ہندوؤں کے ساتھ رہے اسی طرح جہالت ہم لوگ پھر وہی کچھ کرتے ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، پھر آ گیا یا ایھا الذین آمنو، ٹھیک ہے، پھر آرڈر آ رہا ہے، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ الیہود، یہود کو، والنصارى، اور نصارہ کو، اولیاء، دوست۔ کہاں سے نکلا؟ کہاں سے نکلا؟ ولی سے۔ کل ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، ولی سے۔ اچھا، ولی کون کیا ہوتا ہے؟ ولی ولایت سے نکلا۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ قرب کو۔ اولیاء قریبی دوست، اس کا مطلب ہے۔ اور ولی کے معنی اور بھی ہوتے ہیں، مددگار بھی ہوتا ہے، مختلف کانٹیکٹس کے حساب سے مختلف معنی آ رہا ہوتا ہے۔ تو بعض ان کے، اگر ہم اس کو سورہ آل عمران میں دیکھیں نا، اچھا آگے چلتے ہیں، بعضهم اولیاء بعض، بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، یعنی وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن عام حالات میں دوست نہیں ہیں۔ پتہ ہے آپ کو، عام حالات میں قرآن بھی یہ واضح کرتا ہے کہ ان کی آپس میں نا مخالفت ہے۔ دوست کہاں پہ ہیں؟ صرف اس وقت جب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ادروائز نہیں۔ جب مسلمانوں کا معاملہ آتا ہے تو آپس میں فرینڈز بن جاتے ہیں، اور ادروائز یہ آپس میں ان کی مخالفتیں بہت زیادہ ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو کوئی دوست بنائے گا انہیں، یتولا، اور جو کوئی یعنی کہ پھرے گا ان کی طرف، یعنی ان سے دوستی کرے گا، منکم، تم میں سے، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، منہم، انہی میں سے ہے۔ کتنی سخت بات آ رہی ہے، جو کوئی ان سے فرینڈشپ کرے گا، دلی دوستی، یہاں پہ دلی دوستی، ولایت، قریبی دوستی کی بات ہو رہی ہے، تو وہ پھر ان جیسا ہی ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ دوستی سے کیوں منع کیا گیا؟ یہاں پہ قریبی دوستی کی بات ہو رہی، کیوں منع کیا گیا؟ اصل میں انسان اپنے دوست کے دین پر ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اپنے دوست کے دین پہ ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں آپ کی دوستی کس سے، ٹھیک ہے، اگر آپ کی دوستی اسرائیل سے ہے یا امریکہ سے ہے تو پھر آپ دیکھ لیں، پھر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اگر کسی اللہ والے سے ہے تو پھر اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اچھا یہ کیوں ہوتا ہے؟ دوستی سے منع کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس وجہ سے تو اللہ نے ان کو منع کر دیا ہے۔ اگر ہم یہاں پر سورہ آل عمران میں دیکھیں، ایک آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنو، یہ بھی یا ایھا الذین آمنو بڑا آرڈر سخت ہے اور اہم ہے، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، لوگو ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، بطانۃ، دلی دوست، بطن کسے کہتے ہیں؟ پیٹ کو، اندر کو، گہرا دوست، دلی دوست، ٹھیک ہے، یعنی بطن، یہ بطانتاً سے مطلب رازدار بھی ہوتا ہے، ہم پہلے اس کو پڑھ چکے ہیں، جس کو آپ اندر کی بات بتا دیتے ہیں، رازدار، اس کو بتانا بولتے ہیں، اگر آپ لغوی مطلب دیکھتے ہیں۔ من دونکم، ایک دوسرے کے سوا، ایمان والوں کے سوا، لا یعلونا، اگر یہ تم نے کیا تو پھر کیا ہوگا؟ نقصان کیا ہوگا؟ وہ تمہاری
جو تباہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ اور آگے وہ تو چاہتے ہیں ودو ما عنتم، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو، تکلیف میں پڑو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ اور وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں میں ہے اکبر، وہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ ابھی جو باتیں سامنے میڈیا پہ آ رہی ہیں وہ تو تم سن رہے ہو، جو ان کے اندر ہے وہ اکبر کا لفظ آیا، افعال کے وزن پہ آیا، وہ نہیں پتا بھی کیا ہے، اور یہ سارے اس کے پیچھے ہیں، اور پھر اپنے لوگوں کو جیلوں میں بند کر رہے ہیں۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، وہ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دیں، اگر عقل مند ہو تو غور کرو۔ ان کنتم تعقلون، کیوں نہیں تم عقل کرتے؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح کہہ رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ کہاں پہ آتا ہے پھر دوبارہ، کہ اتنی سی بک ہے، ہم اتنی ڈھیروں کتابیں اپنے پڑھ لیتے ہیں، ہمارے اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے، اور یہ ایک بک ہم نہیں آج تک مکمل کر سکے، کمپلیٹ کر سکے، اس کو نہیں سمجھ سکے۔ سمجھ ویسے آتی بھی نہیں ہے پوری، چاہے ساری زندگی لگا دو، لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر یہ خرابی آتی ہے۔ بہت لمبا چوڑا چیپٹر ہے یہ یہود و نصارہ سے دوستی والا، اور بس یہ پھر ویسے ہی ہو گئے، ان کے دل بھی ویسے ہو گئے اور ان کے اعتبار بھی ویسے ہو گئے، اور یہ لوگ جو ہیں ان سے متاثر ہو گئے۔ اچھا، اب میں ایک اور یہ بات یہاں پہ واضح کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان سے میل ملاپ نہیں رکھنا۔ آپ کے اگر ہمسائے میں کوئی کرسچن رہ رہے ہیں، یا آپ اس کمیونٹی میں رہ رہے ہیں، باہر کی کمیونٹی میں، بہت سارے لوگ اب پاکستان میں تو مسلمان نہیں، ساری دنیا میں مسلمان ہیں، سیکنڈ نمبر پہ اسلام ہے، فرسٹ نمبر پہ کرسچینٹی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے حسن اخلاق رکھنا ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ آپ نے رازدار نہیں بنانے، دلی دوستی آپ اپنا دیکھیں نا، میں نے اس دن بھی ایک بار یہی آیت جب چل رہی تھی، میں نے مثال دی تھی، ایک آپ کی بہن ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے مطلب فرینڈ لگا لے یا بہن لگا لے، آپ کی طرح ہی سوچتی ہے، اس کی سوچ، اس کے افکار آپ جیسے، ایک آپ کی بہن ہے، یعنی وہ بالکل سگی بہن ہے، وہ آپ کیا اس کا میچ نہیں کر رہا، آپ مجھے بتائیں آپ ان سے مشورہ لیں گے یا اس سے مشورہ لیں گے؟ کس سے لیں گے؟ اسی سے لیں گے۔ وہ اب ہم نے وہ والی نہیں۔ تو بہرحال یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی بھی آتے تھے، آپ بھی جاتے تھے، یاد ہے آپ کو جب ایک زہر آلود بکری کھلائی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہود کے کھانا یعنی کھایا جا سکتا اگر حلال ہو ذبیحہ۔ تو یہ ہوتا ہے، باہر میں لوگ اکٹھے رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں سارا کچھ، لیکن دلی دوستی، رازدار نہیں بنانا۔ یہ اسی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، ہم اس کو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اس کو سختی سے منع کیا گیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ، پھر آپ دیکھیں گے، کس سے دیکھیں گے؟ آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ترا کیا ہے؟ دیکھنا، اور یرا کیا ہے؟ یہاں پہ آئے گا علم کے ذریعے۔ پھر آپ دیکھیں گے الذین، انہیں، فی قلوبہم، کے دلوں میں، جن کے مرض، بیماری ہے۔ کون سی بیماری ہے؟ منافقت کی۔ یسارعون، پھر دوبارہ یہ لفظ آ رہا ہے، سرعت، تیزی کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، فیہم، ان میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، نخشا، نون آ رہا ہے، کون سا صیغہ ہے؟ متکلم کا، جمع متکلم، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا، کہ پہنچے ہمیں، صابہ سے، ان تصیبنا، کہ پہنچے گی ہمیں، دائرتن، کوئی گردش، کوئی مصیبت۔ اس کا روٹ کیا ہوگا دائرہ کا؟ دور کیا ہوتا ہے؟ گھومنا، گردش کرنا، ٹھیک ہے، اس کو دور بولتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب قرآن کا بھی دور ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے نا کہ جبرائیل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، تو دائرہ، گردش، اسی کو ہم یہاں سے تھوڑا سا محاورہ سمجھنے کے لیے پڑھیں گے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جن کے دلوں میں بیماری منافقت ہے، وہ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پہ پڑ جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یعنی اگر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو پھر ہمارے ان سے تو تعلقات اچھے ہو نا، پھر ہم ان میں تو چلے جائیں، یہ وجہ ہے۔
انہیں یہ لگتا تھا ظاہر تو وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے لیکن اندر کھاتے وہ ان سے بھی بنا کے رکھ رہے تھے، جیسے ہم لوگوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ اگر انڈیا کے ساتھ ہمارا گتھم گتھا ہم ہو جاتے ہیں تو چلو امریکہ اور اسرائیل بچا تو لیں گے نا، ایسے ہی ہے، یہی وجہ ہے۔ اس کے ساتھ بھی دوستی ہے، ان کے ساتھ تو ہماری کھلی دشمنی ہے نا، یہ تو واضح ہے، سب کو پتہ ہے۔ ان کے ساتھ دوستی کس لیے؟ اللہ تو منع کر رہے ہیں لا تتخذوا یہود و نصارا اولیاء، ہنود کی تو ابھی بات بھی نہیں آئی، وہ تو بالکل ہی ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے نا۔ تو اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ بھی ان کے اندر گھستے تھے کہ اور کہتے تھے کہ کہیں ہم پر جو ہے کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ فَعَسَى اللَّهُ، پس قریب ہے، امید ہے، یہاں پر امید ہے اللہ دیا کہ وہ لے آئے بالفتح، فتح، کون سی فتح ہوئی؟ مکہ ہوا فتح اور فتح خیبر، او امرین، یا کوئی حکم من عندہ، اپنے پاس سے، اپنی طرف سے فتح دے دے یعنی مسلمانوں کو، یا اپنے پاس سے کوئی چیز لے آئے، فیصبحوا، پھر وہ ہو جائیں، علی ما، اس پر جو اسروا، انہوں نے چھپایا، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، نادمین، نادم۔ قریب ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات کریں، ہم اس کو بامحاورہ کریں گے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی چیز اور کوئی اور چیز لائے تو پھر یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر نادم ہونے لگیں گے۔ اور چیز کیا ہے؟ فتح تو آگئی، فتح مکہ، فتح خیبر، اور کون سی چیز ہے؟ او امرین میں کیا چیز ہے؟ فکر رکھیے گا اس کے اوپر، یا یہود و نصارہ پر جزیہ عائد کر دے، ٹیکس جو تھا، یا اشارہ ہے بنو قریظہ کے قتل کا اور ان کی اولاد کے قیدی بنانے کا۔ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ ان کے قتل ہوئے بڑے بڑے، اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، بنو قریظہ کا قتل ہوا، ان کی اولادوں کو قیدی بنایا گیا، اور بنو نذیر کی جلا وطنی وغیرہ، اور بنو نذیر کو کیا کیا گیا تھا؟ نکال دیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا تھا بعد میں، جس کی وجہ سے یہ ڈرتے تھے۔ یہ او امرین میں یہ چیز ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ فتح میں تو آ گیا نا، فتح خیبر اور مکہ آ گیا، واضح آ گیا۔ او امرین میں کیا چیز ہے؟ کوئی بات نہیں، اچھا کوئی اور چیز، کون سی؟ یا تو جزیہ عائد ہو جائے یہود و نصارہ پہ، یا پھر اشارہ دیا گیا کہ بنو قریظہ کا قتل اور ان کے اولاد کے قیدی بنانے، اور بنو نذیر کی جلاوطنی وغیرہ، ان کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے اس میں۔ اچھا، فَيُصْبِحُوا، پھر وہ ہو جائے اس پر، تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر نادم ہونے لگے، پھر ان کو ندامت کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، أَهَٰؤُلَاءِ، کیا یہی ہیں وہ لوگ، الَّذِينَ أَقْسَمُوا، جو قسمیں کھائیں جنہوں نے، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، پکی قسمیں۔ پھر ایمان والے جب دیکھتے ہیں پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہی لوگ تھے جو پکی پکی قسمیں کھاتے تھے، انہم لمعکم، کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر اللہ یہ حبطت، یہ ایک الگ ٹکڑا ہے، حبطت اعمالہم، ضائع ہو گیا معلوم کہ کن کے، جو پکی قسمیں کھاتے تھے، فاصبحوا، بس وہ ہو گئے، خاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا نمبر 3 ایک ہے اولیاء دوست، بہرحال اس میں بھی یہی کچھ ہی لکھا ہوا ہے، احسن البیان میں بھی۔ آپس میں باہمی بغض و عناد کی وجہ بہت زیادہ ان میں، لیکن اس کے باوجود یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے معاون اور محافظ ہیں۔ اسرائیل جو ایک یہودی مملکت ہے، اس کا وجود ہی غیر قانونی ہے، لیکن اس کے کس نے بنایا اس کو، یعنی کس نے بنایا تھا یہ اسرائیل؟ انگلینڈ نے، یورپ نے، ان کی عیسائی طاقتوں نے بھرپور اس کو بنانے میں حصہ لیا اور اس کی خوب مدد کی۔ ابھی بھی کون پشت بان کون ہے اس کا؟ امریکہ، انگلینڈ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قیام کے بعد اس کا عمل مسلسل جارحانہ، ظالمانہ اور غیر منصفانہ ہے، لیکن پھر بھی مذکورہ عیسائی طاقتیں اس کی محافظ اور پشت بان چلی آ رہی ہیں، اور یوں شرق اوسط کا یہ ناسور، جسے ختم کرنے کی شدید ضرورت تھی،
عیسائی یہودی گٹھ جوڑ کی وجہ سے پھیل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، اور اس کی خطرناکی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس اضافے کی وجہ سے، اس پشتبانی کی وجہ سے، آپ کو پتہ چھوٹا سا اسرائیل ہے اور اس کی جو اسٹیٹ ہے وہ مطلب انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اپنا اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اپنی ان کی کوئی جگہ کوئی نہیں ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہے فلسطین پہ۔ یہ قابض ہے، قابض لوگ ہیں یہ۔ تو صرف ان کو جو ہے پشتبانی کس کی ہے؟ امریکہ کی۔ امریکہ آج پیچھے ہاتھ پھینسے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آ رہے اس کی خطرناکی میں، اس کی جو جارحیت ہے اس میں دن بدن اضافہ، اس کی وجہ سے آج عرب بھی اس کے ساتھ ہیں، اور پھر جس کی وجہ سے یہ سر عام مسلمانوں کے بچوں کو قتل کر رہا ہے، عورتوں کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے، اور جو ہے نا وہ بکھرا ہوا ہاتھی ہے اس وقت۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔